السلام علیکم ناظرین، اردو لائف کی اس نئی اور قابل غور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ حسینی۔ ملک میں آج کل ایک عجیب سی جنگ جاری ہے۔ نہ یہ جنگ غربت کے خلاف ہے، نہ بے روزگاری کے خلاف، نہ مہنگائی کے خلاف ہے، نہ عورتوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف، اور نہ ہی ناخواندگی یعنی الٹریسی کے خلاف، بلکہ یہ جنگ شہروں، عمارتوں اور سڑکوں کے ناموں کے خلاف ہے۔ ناظرین، کہا جاتا تھا کہ نام میں کیا رکھا ہے۔ انسان کی قدر اور پہچان اس کے کام سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی نامور آدمی اوچھے اور نازیبا کام کرنے لگتا تو کہا جاتا تھا کہ نام بڑے درشن چھوٹے۔ ابھی کچھ سالوں پہلے تک بھی کسی کی پہچان یا شناخت اس کے اچھے کاموں کی بنیاد پر ہوتی تھی، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے یہ محاورہ الٹ گیا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کام میں کیا رکھا ہے، سب کچھ نام ہی میں ہے، نام ہی سے ہے۔ بھارت دیش میں ایک طبقہ جنہیں طاقت بھی حاصل ہے اور کہیں کہیں اقتدار بھی، وہ اتنی سنجیدگی کے ساتھ اس کام کو انجام دینے میں لگا ہے کہ کہاں، کس جگہ، کس شہر کا نام بدلا جائے، کس سڑک یا عمارت کے نام کو تبدیل کیا جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ نام نہیں بدلا جائے گا تو اس سڑک یا عمارت کی، اس شہر کی، اس علاقے کی ترقی ٹھپ پڑ جائے گی۔ اس علاقے کی عوام کے لیے تعلیم، روزگار جیسے مسائل کو حل کرنا جیسے اس علاقے کے نام کو تبدیل کیے بغیر ممکن ہی نہیں۔ بعض نے تو درپیش ہر مسئلے پر اس مسئلے کو زیادہ سنگین اور انتہائی ضروری سمجھ رکھا ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک اہم اور قابل غور ٹاپک لے کر حاضر ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنی رائے ضرور دیں۔ نام کا رکھنا انسانی سماج کی اہم ضرورت ہے۔ نام کے بغیر انسانی تہذیب و تمدن یعنی ہیومن سویلائزیشن کا پورا نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ کسی چیز، کسی آدمی یا کسی علاقے کا نام اس چیز یا اس آدمی یا اس علاقے کی شناخت یعنی آئیڈینٹی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کہیں 4 آدمی کھڑے ہوں اور آپ ان میں سے کسی ایک خاص کو بلانا چاہتے ہوں تو آپ کو اس کا نام معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کسی مقام کی طرف رہنمائی کرنا ہو تو اس شہر یا اس علاقے کا نام لے کر آپ اس کی طرف رہنمائی کریں گے۔ یعنی نام محض ایک پہچان کا ذریعہ ہے، وقار کا مسئلہ نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس انسانی ضرورت کو اپنی سیاست چمکانے کا آلہ بنا لیا ہے۔ اپنی کمزوریوں کو چھپا کر عوام کی جذباتی ہمدردی حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین حربہ بن چکا ہے۔ اس کے لیے ایک ٹیم منظم طریقے سے اور ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت ان دنوں اس کام پر لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ شہروں یا سڑکوں کے ناموں کی تبدیلی سے اس شہر یا سڑک کی ترقی اور تعمیر پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کی باشعور عوام کی طرف سے اس پر کوئی احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ مسئلہ اس لیے قابل مذمت اور افسوسناک بن جاتا ہے کہ کسی سڑک، عمارت یا شہر کا نام محض اس لیے تبدیل کیا جائے کہ وہ ایک مسلم پہچان والا نام ہے۔ حالانکہ ناموں کی اس تبدیلی سے نہ ہی وہاں کی تاریخ بدلی جا سکتی ہے اور نہ تاریخ کے ان اوراق کو مٹایا جا سکتا ہے جو تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ البتہ جو لوگ اس کو وقار کا مسئلہ بنا رہے ہیں ان کی چھوٹی سوچ ضرور ظاہر ہونے لگی ہے۔ ایک ایجنڈے کے تحت بغیر کسی ثبوت کے ایک منطق عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مغل حکمرانوں نے اپنے دور اقتدار میں ان مقامات کے ہندو ناموں کو تبدیل کر کے مسلم پہچان والے نام رکھ دیے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے ان ناموں کی واپسی کا۔ اس کے لیے کوئی ٹھوس اور تاریخی ثبوت نہیں پیش کیے جاتے، بلکہ ایک اکثریتی فرقے کے سامنے ان کے تہذیبی ورثے کی واپسی کا نام دے کر اپنی سیاسی راہ ہموار کرنے کی ایک سیاسی سازش رچی جا رہی ہے۔ مسلمانوں نے تو کبھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، لیکن ملک کے اکثر ریئل ہسٹورینز کی نظر میں یہ حرکت اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے فرقوں میں دوریاں بنانا اور اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں۔
پچھلے کچھ سالوں سے مسلم پہچان والے نام اور مغلوں کے ناموں کو بھارت کے نقشے سے مٹانے کی ایک مہم چل رہی ہے، جو دھیرے دھیرے ایک بڑی سیاسی ایجنڈے کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ گزشتہ ماہ یعنی 27 نومبر کو اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے غازی آباد میں اعلان کیا کہ بہت جلد غازی آباد کا نام بدل کر پوا نگر کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ ہندو روایت کی بحالی اور بھارت کی قدیم روح کی طرف واپسی ہے۔ اکثریتی طبقے کے کچھ جذباتی لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے یوگی جی نے اس شہر کی ترقی اور یہاں کی بے روزگاری کو دور کرنے کا ایک جامع منصوبہ کا اعلان کر دیا ہو۔ ویسے باشعور اور تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں میں یہ باتیں مسلسل گشت کر رہی ہیں کہ کیا اس نام کے تبدیل کرنے سے شہر ترقی یافتہ بن جائے گا یا یہاں کی اکانومی میں گروتھ آئے گا؟ کچھ نہیں۔ لیکن ہمیں اس تعلیم یافتہ طبقے کی سوچ سے کیا لینا؟ ہمارے ملک کی بڑی آبادی تعلیم سے دور ہے، اور ویسے بھی ہندوستانی عوام فطرتاً جذباتی واقع ہوئی ہے، اور ہماری یہی جذباتی فطرت ہمارے رہنماؤں کے لیے اکثیر ثابت ہوتی ہے۔ اگر قومی اتحاد ملک کی عوام میں آپسی محبت اور میلان کو بڑھانے کی غرض سے یا کسی علاقے کی خاص پہچان کی نسبت سے کوئی شہر، علاقہ، عمارت یا سڑک کا نام بدل بھی دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ یہاں خاص کر شہروں کے مسلم ناموں کی تبدیلی، وہ بھی اس کو ایک مدعا بنا کر عوام کے بیچ جذباتی ماحول پیدا کر کے تفریق اور نفرت کے بیچ ڈالتے ہوئے جس طرح یہ کام ہو رہا ہے وہ قابل افسوس ہے۔ ورنہ مسلمانوں کے ہاں تو مرنے کے بعد قبر پر مرحوم کے نام کی تختی لگانا بھی ایک مکروہ عمل سمجھا جاتا ہے۔ بھارت کی آزادی کے بعد 100 سے زائد جگہوں کے نام تبدیل کیے گئے، جن میں کئی بڑے اور معروف شہر بھی شامل ہیں، جیسے بمبئی، ممبئی، کلکتہ، کولکتہ، مدراس، چنئی، بنگلورو۔ یہاں علاقائی تہذیب اور علاقائی زبانوں کی اہمیت کا دخل سمجھ آتا ہے۔ لیکن سن 2018 سے 2025 کے دوران جس طرح شہروں کے مسلم ناموں کو ایک خاص سیاسی ایجنڈے کے ساتھ بدلا جا گیا ہے اور جا رہا ہے، یہ کوئی مثبت قدم نہیں کہا جا سکتا۔ ناموں کی تبدیلی کے اس عمل میں اس دوران پہلا قدم یوگی جی نے اٹھایا۔ ویسے سن 2014 عیسوی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اورنگزیب عالمگیر روڈ کا نام بدل کر ڈاکٹر APJ عبدالکلام روڈ کا نام دے کر یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ایک مسلمان ویلین کا نام ہٹا کر ایک دیش بھکت مسلمان کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ ایک وقفے کے بعد سن 2018 سے پھر شروع ہوا۔ 2018 عیسوی میں مغل سرائے ریلوے ٹاؤن کا نام بدل کر پنڈت دین دیال اپادھیائے جنکشن سے اس کی شروعات ہوئی۔ پھر اسی سال فیض آباد کو ایودھیا، الہ آباد کو پریاگ راج بنا دیا گیا۔ پھر سن 2021 میں مدھیہ پردیش کی حکومت نے ہوشان شاہ کے نام سے منسوب ہوشان آباد کو نرمدا پورم بنا دیا۔ دلیل نرمدا ندی کی شناخت کو اہمیت بتایا گیا۔ پھر اسی سال بھوپال کے حبیب گنج اسٹیشن کو رانی کملاپتی ریلوے اسٹیشن بنا دیا گیا۔ پھر 2023 عیسوی میں احمد نگر کو اہلیہ نگر، کریم گنج کو سری بھومی، عثمان آباد کو دھارا شیو۔ پھر 2025 عیسوی میں اسلام پور سانگلی کو ایشور پور، جلال آباد کو پرشورام پوری، مصطفیٰ آباد کو کبیر دھام بنا دیا گیا۔ شہروں کے ناموں کی اس تبدیلی پر ناقدین کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد ملک کی تاریخ میں مسلمانوں کے کردار کو مسخ کرنا ہے اور دھیرے دھیرے انہیں اختیار سے محروم کرنے کی سازش ہے۔ سن 2018 عیسوی میں وزارت داخلہ نے بتایا تھا کہ شہروں کے نام بدلنے کی سینکڑوں درخواستیں BJP حکومت والی ریاستوں سے موصول ہوئی ہیں، اور اس کو 2024 کے عام انتخابات سے پہلے یعنی 2023 تک کافی حد تک انجام دے دیا گیا۔ اور پھر اب لگتا ہے 2027 عیسوی کے UP انتخابات کی تیاری ان ناموں کی تبدیلی سے پھر شروع ہونے جا رہی ہے۔ سنجے سریواستو کہتے ہیں، جب اصل سماجی ترقی منظر سے غائب ہو جائے
تو عوام کو شہروں کے نام بدلنے جیسی مصنوعی ترقی سے خوش کیا جاتا ہے۔ اس تحریک کو ایسا زور و شور سے چلایا جاتا ہے جس میں بھولی بھالی جذباتی عوام کے سامنے بے روزگاری، مہنگائی جیسے اہم مسائل مان پڑ جاتے ہیں، اور یہی مسئلہ عوامی پلیٹ فارمز پر گشت کرنے لگتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق بھارت کے 6,77,000 دیہات میں سے 7,000 سے زیادہ دیہات شری رام اور شری کرشنا کے ناموں سے منسوب ہیں، اور وقت کے مغل بادشاہ اکبر کے نام پر 234 دیہاتوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ اکثریتی عوام کے سامنے یہ واویلا کہ ہماری تاریخ اور ہماری تہذیب چھین لی گئی ہے، جس کو واپس لینے کی یہ مہم ہے، جو کہ حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ کسی مسلمان بادشاہ نے جبراً ہندو تاریخ بدلی ہے یا ہندو تہذیب پر وار کیا ہے، 700 سال کی مغلوں کی تاریخ میں کہیں ایسے شواہد نہیں ملتے۔ ناموں کی اس تبدیلی کی تحریک میں نمایاں واقعہ مغل گارڈن کا نام بدل کر امرت ادیان رکھ دینا تھا۔ تاج محل کے باغات جیسا یونیک ڈیزائن جس میں دنیا بھر کے پھول جمع کیے گئے، خوبصورت نہریں اور چبوترے جو اپنی انفرادی پہچان رکھتے ہیں، 100 سال پرانی تاریخ کا یہ علامتی نام مغل گارڈن، جس کو غلامی کی علامت کہہ کر بدل دیا گیا۔ حالانکہ یہ نام مغل گارڈن مغلوں نے نہیں رکھا تھا، بلکہ انگریزوں نے 1 صدی قبل مغل آرٹ کی نفاست کا اعتراف کرتے ہوئے رکھا تھا۔ اسی طرح الہ آباد ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کا ایک خوبصورت نام تھا۔ اکبر الہ آبادی سے لے کر پورا گاندھی خاندان، پہلے وزیر اعظم پنڈت نہرو، اندرا گاندھی، بالی ووڈ کے سپر اسٹار امیتابھ بچن اور ان جیسے کئی ایک نامور ہستیوں کو اپنے الہ آبادی ہونے پر فخر ہوتا تھا۔ اس نام کو صرف اس دلیل کے ساتھ تبدیل کیا گیا کہ 435 سال پہلے اکبر نے یہ نام رکھا تھا، لہٰذا یہ مسلم نام نفرت کے دائرے میں آ گیا۔ الہ آباد یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر فاروقی کا کہنا ہے کہ تاریخ میں کبھی پریاگراج نام کا کوئی شہر نہیں تھا، یہاں صرف پریاگ نام سے منسوب ہندوؤں کا ایک زیارتی مقام ضرور ہوا کرتا تھا، جس کے بارے میں کئی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ اکبر نے 1574 عیسوی میں اس شہر کی بنیاد رکھی اور نام الہ آباد رکھا، اور یہاں ایک عالیشان قلعہ بنوایا جس کا استعمال شمالی ہند میں ان کی فوجی اور حکومتی کارکردگی کے لیے کیا جاتا تھا۔ انگریزوں کے دور میں اور آزادی کے بعد بھی یہ شہر سیاسی اور ثقافتی سرگرمیوں کے لیے جانا جاتا رہا ہے۔ کسی مقام کا نام بدلنے سے وہاں کی تاریخ نہیں بدلی جا سکتی۔ مورخین جب بھی ان نئے ناموں کا ذکر لکھیں گے تو ساتھ ہی لازمی طور پر یہ لکھیں گے کہ ان مقامات کا پرانا نام کیا تھا اور کس سن میں اور کس نظریے کے تحت اس نام کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس طرح جو لوگ ان مقامات کی تاریخ کو جاننے سے دلچسپی بھی نہیں رکھتے ہوں، ان تک ان مقامات کی مکمل تاریخ پہنچ جائے گی۔ یہاں ولیم شیکسپیئر کے وہ جملے یاد آتے ہیں جو ڈرامہ رومیو جولیٹ میں انہوں نے لکھا ہے۔ شیکسپیئر نے لکھا ہے کہ نام میں کیا رکھا ہے، گلاب کو کسی دوسرے نام سے پکاریں گے تو کیا اس کی خوشبو کم ہو جائے گی یا بدل جائے گی؟ کیا ناموں کی تبدیلی سے ملک ہندوستان کے تعمیر کی تاریخ سے مسلمانوں کا کردار ختم ہو سکے گا؟ کیا ملک مسلمانوں کی قربانی کو بھلا پائے گا؟ کیا ملک کی گنگا جمنی تہذیب اپنی ہمہ رنگی کھو دے گی؟ کیا لال قلعہ کا نام بدلنے سے اس کی تاریخ عوام کی نظروں سے چھپ جائے گی؟ کیا الہ آباد کا نام بدلنے سے پنڈت نہرو، اندرا گاندھی اور امیتابھ بچن کی شخصیت پر کوئی اثر پڑے گا؟ ہرگز نہیں۔ جس طرح پھول کا نام بدلنے سے اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی، اسی طرح مسلمانوں کی ملک سے محبت اور ملک کے لیے دی جانے والی قربانیاں کسی کی سرٹیفکیٹ کی محتاج نہیں ہیں۔ بس آخر میں حکومتوں سے یہی گزارش ہے کہ ملک کی گنگا جمنی تہذیب، آپسی اتحاد اور ہمہ رنگی تمدن کو نفرتوں کی بھینٹ چڑھنے نہ دیں۔ یہی ہمہ رنگی ہمارے ملک کی منفرد شان ہے، اس پر آنچ نہ آنے دیں۔ بھارت نام کے اس گلدستے کو خوشبوؤں سے معطر رہنے دیں۔ یہی ہمارا
آج کی ویڈیو سے اہل وطن کو پیغام ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اردو لائف کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ شکریہ۔